The game is over. یہ الفاظ سننے میں تو بہت سادہ سے معلوم ہوتے ہیں مگر یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے بعضی نظر میں یہ بھی نکلتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو آڈیو لیکس کی کمیٹی رانا ثناء اللہ کی صدارت میں بنائی گئی ہے اس کے پاس کوئی اہم ثبوت لگ چکے ہیں، اور اگر وہ ثبوت اس نوعیت کے ہوئے کہ قومی اداروں کی سیکیورٹی کو عمران خان نے کمپرومائز کیا ہے تو اس کی سزا بہت سنگین ہو سکتی ہے۔ امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ رواں ماہ اکتوبر کے اختتام سے قبل کوئی سیاسی بھونچال ضرور آنے والا ہے، بہت سے اتحادی ٹوٹیں گے اور بہت سی حکومتیں ڈگمگائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ پچھلے 4 برس سے پاکستان جن مسلسل اقتصادی بحرانوں کا شکار ہے اس سے پاکستانی عوام مضطرب اور موجودہ صورتحال میں بہتری کے شدت سے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے پچھلے 3.5 سالہ دور میں ان کی ناقص معاشی پالیسی کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی حالات کے مشکل تر بنا دی۔ اس حکومت نے کئی عالمی معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر بند گلی میں داخل ہو گیا۔ اس کے برے اثرات کا سامنا عوام کو کرنا پڑا۔ رواں سال کے آغاز سے ہی پاکستان شدید نوعیت کے اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ عمران حکومت کے خاتمے کے بعد موجودہ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت کو مالی طور پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے حکومت کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا بحران ہے یا سیاست کا۔ پاکستان میں معاشی معاملات کے خلاف جدوجہد کرنے والے عمران خان جو اس کو سیاسی جہاد کا نام دیتے ہیں اور جہاں ان کو میثاق معیشت کی جانب بڑھنا چاہیے وہیں وہ ملک میں فساد کی فضا پھیلانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے ایک بیان جو معیشت کے خلاف کام کرنے والے گروہوں کے نام تھا یوں محسوس ہوتا ہے عمران خان اور تحریک انصاف پر پورا اترتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام مسائل پرامن طور پر حل کرنے کے خواہاں ہیں ہم لوگ، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کی خواہش میں پاکستان نے نیک نیتی سے پڑوسیوں اور علاقائی ملکوں سے اچھے تعلقات کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے لوگوں کو بھی خوشحالی اور بہتر معیار زندگی کا حق حاصل ہے۔ جنوبی ایشیا میں خوشحالی تسلسل سے معاشی ترقی اور دیرپا امن سے ہی ممکن ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ شعلوں کو اپنے خطوں سے دور رکھیں۔ ہمیں طریقہ کار بنا کر باہمی معاملات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے امن کو موقع دینا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے مل کر بھوک، غربت، جہالت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں مل کر تیزی سے بڑھتی آبادی، ماحولیاتی تبدیلی اور بیماریوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈا پر توجہ نہ دیں۔ ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیشہ الرٹ رہیں اور ملک کے خلاف سازشوں کو شکست اور جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ کسی ملک، گروپ یا تنظیم کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر غیر مستحکم نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا ہم نے اپنے خون سے اپنے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم جس مقام پر ہیں وہ ہزاروں بیٹوں کی جانوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ ایک طرف حکومت اور تمام ادارے اس وقت معیشت کی بحالی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، وہیں عمران خان کی آڈیوز در آڈیوز ریلیز ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حیرت انگیز طور پر اب تک کسی رہنما نے اس کی تردید نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سائفر سے متعلق گفتگو کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ مبینہ آڈیو میں اسد عمر کہتے ہیں ایک اور چیز ہے بائنڈ سائٹ، میں یہ جو ہم اب تک کر رہے ہیں نا لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ 10 دن پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اس پر عمران خان نے کہا اس لیٹر کا بہت بڑا یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری دنیا کے اندر ایک اثر امپیکٹ چلا گیا ہے۔ اس دوران شیریں مزاری کہتی ہیں کہ چائنیز نے آفیشل سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، امریکہ کے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مذمت کی ہے انہوں نے۔ اس پر عمران خان کہتے ہیں
حکمت عملی یہ ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اتوار کو اس طرح ہائٹ پر پریشر ہو جو بھی جائے اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈڈ ہو. لیکن جو آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صادق آپ کو ان لوگوں کو سپون فیل کرنا ہے. مائنڈس آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے. اس وقت کہ آپ ان کو فیڈ کریں گے. خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج یہ دوسری آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس سے قبل مبینہ آڈیو میں عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ پر گفتگو کی ہے. اس سے قبل سائفر سے متعلق گفتگو کی 2 مبینہ آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں اور وہ گزشتہ دنوں ہیکرز کی جانب سے جاری کی گئی تھی. آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ سینئر صحافی ندیم ملک نے آڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے 3 الفاظ لکھے: "The game is over". یہ الفاظ سننے میں تو بہت سادہ سے معلوم ہوتے ہیں مگر یہ بہت معنی خیز ہے. اس کا مطلب ہے بعضی نظر میں یہ بھی نکلتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو آڈیو لیکس کی کمیٹی رانا ثناء اللہ کی صدارت میں بنائی گئی ہے اس کے پاس شاید کوئی اہم ثبوت لگ چکے ہیں. اور اگر وہ ثبوت اس نوعیت کے ہوئے کہ قومی اداروں کی سیکیورٹی کو عمران خان نے کمپرومائز کیا ہے تو اس کی سزا بہت سنگین ہو سکتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی اتحادی حکومت پنجاب نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر دی ہیں تاکہ وہ اس حوالے سے پردہ نہ اٹھا سکیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ اینٹی کرپشن کی جانب سے رانا ثناء اللہ کے وارنٹس گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اس سے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یہ انتشار میں اور انتشار پھیلانے والی بات ہے. ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق اینٹی کرپشن نے رانا ثناء کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. رانا ثناء کے وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر جاری ہوئے ہیں. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری مقدمہ نمبر 19/20 میں جاری ہوئے ہیں. امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ رواں ماہ اکتوبر کے اختتام سے قبل کوئی سیاسی بھونچال ضرور آنے والا ہے. بہت سے اتحادی ٹوٹیں گے اور بہت سی حکومتیں ڈگمگائیں گی. اس کی ایک کڑی پنجاب میں بھی نظر آ گئی ہے جہاں وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کو عہدے سے ہٹا کر اسلم اقبال کو وزیر داخلہ پنجاب بنائے جانے کا امکان ہے. جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاشم ڈوگر نے عمران خان کے لانگ مارچ کو پنجاب کی سپورٹ نہ دینے کا اعلان کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مہینے میں کیا سیاسی طوفان آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.